بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1948 کی نایاب دستاویز نے قائد-ے-اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل تنخواہ کو ظاہر کر دیا ہے۔ بانی پاکستان قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کی تنخواہ کے بارے میں کئی لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بر وقت اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔ دوستو، اس بات کو آپ جان کے حیران ہوں گے کہ منظر عام پر آنے والی دستاویز کے مطابق بطور گورنر جنرل آف پاکستان قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کی ماہانہ تنخواہ صرف ₹1 تھی۔ دستاویز منظر عام پر آنے کے بعد سوال بلند کیا جا رہا ہے کہ اتنی کم تنخواہ لوگوں کے لیے یہ ایک حیران کن بات ہے۔ دوستو، اس دستاویز کی تصویر آپ کی سکرین پہ چل رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ ₹10,410 اماؤنٹ ہے، جس میں سے ₹6,112 ٹیکس کاٹ لیے جاتے ہیں اور بقایا بچتے ہیں ₹4,304۔ کیونکہ منظر عام پر آنے والی دستاویز کچھ اور ہی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ اس کے مطابق پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کی تنخواہ ₹1 مقرر کی گئی تھی۔ قائد-ے-اعظم محمد علی جناح کا نام جب بھی پاکستانیوں کے سامنے لیا جاتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور اندر سے ایک جذبے کی لہر بھی دوڑتی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ با اثر اور پرعزم انسان تھے جس نے پاکستان بنایا۔ انہوں نے نہ صرف قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی بلکہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان آزاد ملک بنے گا۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آج اگر ہم ایک آزاد ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ انہی کی بدولت ہے، ورنہ آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ قائد-ے-اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کو بہتری بلکہ برصغیر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور اس کے علاوہ مہاجرین کی بحالی کی دیکھ بھال سے لے کر شاہی ریاستوں تک آنے والے ایسے ہی دوسرے بحرانوں کی طرف ہمارے قائد نے دن رات محنت کی کہ اپنے آباء و اجداد کو پاکستان جیسا آزاد ملک بنا کر دیا۔ اگر یہ آزاد ملک ہمارے پاس نہ ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ آج یاد کرتے ہیں کہ بابا قائد-اعظم نے کیا کہا تھا۔ یہ ہندوستان کے وہ مسلمان ہیں جو کہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کے کام نہیں آتا۔ اس تمام صورتحال میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ کس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ تاہم قائد-اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا سے جا ملے اور اس آزاد ملک پاکستان کو ہمارے حوالے کر گئے تھے۔ تاہم انہوں نے انتقال سے قبل ملک کے نوجوانوں سے ملک کو سنبھالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ قائد-اعظم محمد علی جناح کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا اس وقت کے حکمران بھی آج کے حکمران کی طرح بہت زیادہ تنخواہ لیتے تھے؟ لیکن ان تمام سوالوں کا جواب اب ایک دستاویز نے دے دیا ہے جو 1948 کے نایاب خزانے سے برآمد ہوئی ہے۔ منظر عام پر آنے والی دستاویز کے مطابق بطور گورنر جنرل آف پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح کی ماہانہ تنخواہ ₹1 تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کی آنے والی 7 نسلوں نے بیٹھ کر کھایا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ انہی کی جائیداد ہو۔ آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ صرف ₹1 میں انہوں نے کتنی مشکل سے گزارا کیا ہوگا۔ ہمارے وطن پاکستان کو آج بھی قائد-اعظم محمد علی جناح جیسے رہنما کی ضرورت ہے